آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن میں موجود ایسے راز کے بارے میں بتائیں گے جسے حالیہ دور میں سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے، مگر قرآن پاک نے یہ راز 1400 سال قبل ہی کھول دیا تھا۔ وہ راز کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی معلوماتی اور دلچسپ ہونے والی ہے، اس کو اسکپ بالکل بھی مت کیجیے گا اور اس ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس راز کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جائے۔ تو آئیے ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے 30ویں جز کی سورہ الگ کے اندر ابو جہل کی جہالت اور ظلم پر وعید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ہاں اگر وہ باز نہ آیا تو ضرور اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، جھوٹی اور گناہ کرنے والی پیشانی۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان حشر کے اندر سب سے پہلے قتل کے گناہ کا فیصلہ ہوگا۔ جس شخص کو دنیا میں ناحق قتل کیا گیا تھا وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش کر کے انصاف مانگے گا۔ اب اس قرآنی آیت مبارکہ اور صحیح حدیث مبارکہ کو سن کر ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ آج تک تو ہم نے یہی پڑھا اور سنا ہے اور ہمیں یہی سمجھایا گیا ہے کہ انسانی دماغ سوچ کا مرکز ہے یا پھر دل مرکز ہے، انسانی جذبات اور احساسات کا، اور انسان ان دونوں کی مدد سے سوچ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کا کام ہو یا کسی گناہ کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی بار بار ان گناہ گاروں کی پیشانی کا ذکر کیوں فرما رہا ہے کہ ان گناہ کرنے والوں کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انسان کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے ضرور کچھ نہ کچھ لینا دینا ہے۔ جدید سائنس نے جب انسانی دماغ پر کھوج شروع کی کہ اس کا ہر ایک حصہ کیسے کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر پورشن یا حصے کو مخصوص کام کے لیے کیسے ڈیزائن کیا ہے، تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے بیان کی گئی پہلی آخر کار حل ہو گئی، کیونکہ ہمیں پتا چلا کہ انسانی دماغ کو 4 بڑے حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے اور ہر ایک حصے کا ایک مخصوص کام ہوتا ہے، جیسے کہ آپ اس ڈائیگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں سب سے اہم یہ ہے کہ فرنٹل لوب یعنی دماغ کے سامنے کا حصہ، جس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کا کام ہوتا ہے چیزوں کو سیکھنا، سمجھنا، بولنا، انسانی شخصیت کو ڈیولپ کرنا کہ کوئی شخص کیسا برتاؤ کرے گا، کیسا رویہ رکھے گا، اس کے جذبات کیسے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر کہ کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کا فیصلہ کرنا۔ لہٰذا میڈیکل سائنس کے مطابق اگر پیشانی کا فرنٹل حصہ یعنی فرنٹل لوب کاٹ دیا جائے تو انسان فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا، اسے سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اسے کیا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یعنی کچھ کرنے اور نہ کرنے کی صلاحیت کو کھو دے گا۔ اب آپ ایک بار پھر سے قرآنی آیت پر غور کریں کہ اس حصے کی اس خصوصیات کی بنا پر قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی پیشانی کے بال کھینچے جائیں گے، کیونکہ یہ ارادہ کرنے یا فیصلہ کرنے کی جگہ ہے۔ انسان کی یادداشت یا اس کی سوچ یا اس کا دل جو مرضی کہتا رہے، لیکن آخر میں اگر اسی فرنٹل لوب نے یہ سوچ لیا کہ اسے یہ کام کرنا ہے تو اس فیصلے کے بعد وہ یہ گناہ کر لے گا۔ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ انسانوں کا خالق انسانی دماغ کے مائکروسکوپ لیول پر جا کر اس خاص پوائنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ہے وہ دماغ اور اس کا وہ حصہ جو تم سے کام کرواتا ہے، اس لیے قیامت کے دن اسے پکڑ کر تمہیں سزا دی جائے گی، کیونکہ فرشتے بھی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گناہ گاروں کو جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ سائنسدانوں نے مزید ریسرچ کی تو پتا چلا کہ جانوروں کے اندر دماغ کا یہ حصہ انتہائی چھوٹا اور کمزور ہے، اسی لیے جانور ٹھیک فیصلے نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں لیڈرشپ کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے، اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی جانور پر حملہ ہوتا ہے تو یہ الگ الگ ہو کر بھاگنے لگتے ہیں، یہ سب مل کر اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، اور اگر ایسا ہوتا کہ یہ سب مل کر فیصلہ کر پاتے تو پھر شاید ان کے شکاری دنیا سے کب سے بھوک کی حالت میں مر چکے ہوتے۔ جیسے کہ ہم نے اوپر بتایا ہے کہ جانوروں کے اندر فرنٹل لوب یعنی دماغ کا سامنے والا حصہ بہت چھوٹا ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹھیک فیصلے نہیں کرتے، اس لیے وہ مکلف بھی نہیں بنائے گئے۔ قیامت کے دن ان سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اب چونکہ انسانوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، اسی لیے ان کے ہر عمل اور ہر ایک فعل کے بارے میں روز قیامت سوال ہوگا، اور اسی طرح سے
इंसान सजा व जजा का हकदार ठहरेगा। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाता है, कोई जानदार नहीं मगर उसकी पेशानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत में न हो। और हदीस मुबारक के अंदर भी ये दुआ बयान की गई है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, ऐ मेरे रब, मेरी पेशानी तेरे कब्ज़ाए कुदरत में है, यानी मेरे फैसला करने का इख्तियार असल में तेरे कंट्रोल में है। मेरा अपना कुछ भी नहीं, मैं खुद को तेरे हवाले करता हूँ। तेरी मर्जी के आगे मेरी मर्जी कुछ भी नहीं। और यही नमाज में सजदा करने की हिकमत भी है कि पेशानी का वो हिस्सा जो कि खुद मुख्तार है, उसको जमीन पर रखकर अल्लाह सुब्हाना व तआला की बारगाह में अपने होने की नफी या अपनी मर्जी की नफी करना। ये पेशानी के जो फैसला करने का इख्तियार करती है, उसको मैं अपने रब के हुजूर पेश करता हूँ। इस पर सिर्फ मेरे रब का इख्तियार है, मैं उसकी रजा पर राजी हूँ। जब इंसान सजदा करता है तो दिल से खून दिमाग के अंदर जमा होता है और उसके साथ सारे जज्बात भी जो कि दिल के अंदर मौजूद हों उस वक्त उस हिस्से के अंदर जमा होते हैं। मिसाल के तौर पर गुस्सा, नफरत, बुग़्ज़ और गुनाह करने की चाहत। लेकिन इंसान जैसे ही ख्यालों या गुनाहों की आमाजगाह को जमीन पर रखकर खुद को अपने रब के सुपुर्द करता है तो रहमत की तजल्ली उस पर पड़ती है। और यही वजह है कि हदीस पाक के अंदर बयान होता है कि बंदा सजदे की हालत में अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होता है और ये सजदा उसकी पेशानी, डिप्रेशन या टेंशन सबको खत्म करके उसे बिल्कुल पुरसुकून बना देता है। कुरान ने सोचने का और फैसला करने का एक और उसूल हमें ये बताया है कि इंसान को जज्बात से नहीं बल्कि अक्ल से सोचना चाहिए। हवाला सूरतुल फुरकान आयत 72-73। और रहमान के बंदे वो हैं जो झूठ के गवाह नहीं बनते और अगर किसी लग़्व चीज पर उसका गुजर हो जाए तो शरीफ आदमियों की तरह गुजर जाते हैं, जिन्हें अगर उनके रब की आयत सुनाकर नसीहत की जाती है तो वो उस पर अंधे और बहरे बनकर नहीं रह जाते। यकीनन कुरान और हदीस के अंदर बयान की गई ये हिकमत किसी मौजज़े से कम नहीं, लेकिन समझते वही हैं जो अक्ल रखते हैं। बाकी के लोगों के लिए ये एक इत्तेफाक हो जाता है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अल्लाह हम सबको ईमान की रोशनी में लाए और हमारा खात्मा बिल ईमान करे, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।